ہود آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ اس آیہ مبارکہ پر کل گفتگو کی تھی، چند ایک باتیں آج مزید عرض کی جائیں گی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، فرمایا کہ پچھلی جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں اہل خیر، دانا لوگ، سمجھدار لوگ، غیرت والے، حمیت والے، یعنی گناہ کو دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے ان کو روکنے والے، یہ سارے معنی اولو بقیہ کے ہیں۔ اولو ویسے صاحب کو کہتے ہیں، صاحبان، اور بقیہ جو ہے وہ خیر کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولو بقیۃ، فرمایا کہ کیا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں تھے، وہ کام کیا کرتے، ینہون عن الفساد فی الارض، فرمایا کہ وہ زمین میں فساد ہوتا دیکھ کر اس کو روکتے، زمین میں جو فساد پھیل رہا تھا اس فساد کو روکتے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تھوڑے بچے تھے ان میں، ان کو ہم نے نجات دی، پھر عمومی عذاب آیا، سارے تباہ کر دیے گئے۔ یہ ذہن میں رہے، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور یہاں جو استثناء ہو رہا ہے مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی پیچھے جن کا ذکر ہوا وہ فساد سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فساد سے روکنے والے نہیں تھے، اور جو روکنے والے تھے وہ بالکل تھوڑے تھے، اور فساد کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والے اور فساد سے روکنے والے دونوں کا آپس میں تعلق بالکل نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھے اولو بقیہ ہماری موجودہ دور میں کس کو کہہ سکتے ہیں ہم، یہ ہے ایک قوت مدافعہ، اولو بقیہ قوت مدافعہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان جو ہے اس کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے سرخ رنگ کا، اور اس سرخ رنگ کے خون کے اندر سفید رنگ کے خلیے ہوتے ہیں۔ وہ جو سفید رنگ کے جن کو آپ سیلز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس کو کہتے ہیں قوت مدافعہ۔ جسم کے اندر بیرونی ہوا کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے یا شدت کی گرمی کی وجہ سے جو اندر کے جراثیم کو متاثر کرتے ہیں، اندر اس طرح کی گرمی، ٹھنڈک، یہ چیزیں اندر داخل ہوتی ہیں، یا جسم پر زخم لگ جائے، وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اندر چلی جائے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو چوٹ لگ جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ اس کو جناب فلاں انجیکشن لگوا دیا جائے، فلاں دوائی دے دی جائے، اس کو حکیم کو دکھایا جائے فوراً سے پہلے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر کے جو اثرات ہیں نا وہ اندر جائیں، اور اندر جا کر کے اور اتنی تعداد میں ہوں کہ اندر کی جو قوت مدافعہ ہے اس کو ہی کمزور کر دیں۔ قوت مدافعہ جو ہے وہ اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی اس طرح کا اثر اندر جاتا ہے وہ فوراً سے پہلے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ فوراً سے پہلے ان جراثیم کو، وہ والے قوت مدافعہ والے جو جراثیم ہیں سفید رنگ کے جو میں نے آپ کو عرض کیے، وہ ان باہر سے آئے ہوئے خارجی جراثیم کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اتنی تعداد میں ہوں باہر سے آنے والے جراثیم جو زہریلے جراثیم ہیں، جو مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، وہ اگر اندر اتنی تعداد میں داخل ہو جائیں کہ اندر والے جو مدافعہ جو جراثیم ہیں وہ باہر والوں کے ساتھ نہ لڑ سکیں، اور ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ باہر سے آئے ہوئے اثر کو زائل کر سکیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورے کا پورا بندہ جو ہے وہ پھر چارپائی پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے جسم کے اندر ایک قوت رکھی ہے جو قوت مدافعہ کے نام سے ہے، جو بھی بیماری اندر داخل ہونے لگے سب سے پہلے وہی لڑتی ہے، الا ہے کہ وہ قوت مدافعہ کمزور ہو جائے تو پھر جا کر کے مسائل بنتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر گلے کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بندے کے اندر جو بندے کے جراثیم ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے لڑتے ہیں۔ پانی ٹھنڈا گرم بھی گلے کو لگ جائے تو وہ جلدی خراب نہیں ہونے دیتے، الا ہے کہ جناب اتنا تیز گرم ہو یا اتنا زیادہ ٹھنڈا بندہ پانی پی لے یا زیادہ کھٹی کوئی شے استعمال کر لے تو پھر جو ہے وہ والے جراثیم اب پھر کیا کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک قوت مدافعہ کے طور پر رکھی ہے۔ اور گلے کے مریض جو ہیں وہ عموماً بیمار ہوئے رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گلے کا مریض جو ہے وہ عموماً بیمار ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی شے کھائی گلا خراب فوراً بخار، تھوڑا سا کچھ چیز پی فوراً گلا خراب فوراً بخار، اس طرح کر کے اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ان کے وہ جو جراثیم ہے اندر سے قوت مدافعہ کے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو تھوڑا سا بھی اثر آیا تو فوراً بیمار ہو گئے۔ جی جیسے معدے کے مریض کو دیکھ لیں یا شوگر کے مریض کو دیکھ لیں، شوگر کا مریض جو ہے تھوڑا سا میٹھا استعمال کرے گا فوراً طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی، ہے یا نہیں ایسا؟ بی پی کا مریض جو ہے ان کو دیکھ لیں، باقی جتنی بھی ساری امراض ہیں ان کے اندر سے قوت مدافعہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب قوت مدافعہ ختم ہوتی ہے تو پھر وہ جناب اندر سے جو جراثیم اس کے باہر سے آئے ہوئے مرض کو، باہر سے آئے ہوئے اثر کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، وہی کمزور پڑ جاتے ہیں یا پھر وہ بالکل ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ جو ہے نا ایسے سمجھے کہ اس کو شیشے کے اندر رکھ دیا جائے، وہیں پہ جناب جو چیز آسانی کے ساتھ وہ جوس پی لے یا کوئی بھی شے کھا لے اسی کے ساتھ گزارا کرے، وگرنہ اس کا کھانے پینے کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ یہ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے نا، مراقبہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو ہوتا یہ، اب جس طرح میں نے آپ کو یہ صرف ایک جسم کی مثال دی ہے، اس طرح پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی ہزاروں امثلہ رکھی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ صرف میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فلولا کان من القرون اولو بقیہ من قبلکم اولو بقیہ، میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں اولو بقیہ کیوں نہیں تھے؟ اولو بقیہ کیوں نہیں تھے؟ وہ لوگ کیوں نہیں تھے ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد ہوتا دیکھ کر کے اس فساد کو روکتے؟ وہ لوگ کیوں نہیں تھے ان میں؟ ہاں تھے تو وہ تھوڑے تھے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو جسم کی مثال دی، اب آپ جسم کی جگہ معاشرے کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انسانی جسم کے اندر وہ جراثیم جو قوت مدافعہ ہے جی، باہر سے آئے وہ جراثیم سے لڑتے ہیں، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ معاشرے کے اندر ایسے بندے کیوں نہیں تھے ان کے جو باہر سے آئے ہوئے فساد کو، ان کے عمومی لوگوں کے اندر جو فساد آ گیا تھا اس فساد کو یہ روکتے۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ یہ بات ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایسی قوت ہوتی کہ وہ چلو ان کو بچانے کی کوشش کرتے، روکتے ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ باقی لوگ بھی عذاب سے بچ جاتے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو روکنے والے تھے ان کی تعداد کم تھی، الا قلیلا منہم، میں وہ تعداد کم تھی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے عمومی عذاب بھیجا، باقی سارے تباہ ہو گئے، وہ جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے، صرف روکنے والے بچے ہیں بھائی۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا مسئلہ؟ جو روکنے والے تھے وہی بچے ہیں، یعنی قوت مدافعہ جو ہے وہ کمزور بھی تھی، تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا نا، وہ بچ گئے ہیں خود، ان پر عذاب نہیں آیا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ ہم وقت جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھے۔ واللہ کہہ رہا ہوں میں، یہ آیہ مبارکہ ہر وقت بندہ ذہن میں رکھے کہ میں کن کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، فساد پھیلانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں یا جناب فساد کو روکنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ یعنی موجودہ دور کے اندر جتنی بھی لادینیت پھیل رہی ہے، لبرلزم پھیل رہا ہے، سیکولرزم پھیل رہا ہے، بدماشیاں چل رہی ہیں ساری ہر طرف، میں کس طرف کھڑا ہوں؟ تین طبقے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، ایک طبقہ وہ ہو جاتا ہے جو جناب اس گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو جناب ان گناہ گاروں کو روکنے والا ہوتا ہے، ان جو ملوثین کو روکنے والا ہوتا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان نیکوں کو روکنے والا ہوتا ہے۔ نیکوں کو مطلب جو مسلح لوگ ہوتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فساد ختم ہو جائے، یہ ان کو روکتے ہیں، ان کو نہیں روکتے ہیں جی۔ آج بھی آپ باہر کھڑے ہو جائیں ہیں، کوئی جناب وہاں پہ بڑی ساری کوئی فلیکس لگی ہو، پینا فلیکس جو لگتی ہیں آج کل ہیں جی، وہ لگا ہو، وہاں پہ جناب شیمپو کی تصویر لگی ہو، ساتھ مسلمان عورت جناب بے لباس کھڑی ہو، یعنی بغیر دوپٹے کے کھڑی ہو، وہاں بندہ کھڑا ہوگا کہے جی اس کو کھیڑ دو، 1800 بندے آپ کو سمجھانے والے آ جائیں گے، انہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کو روکنے والا 1800 بندے آپ کو سمجھائیں گے حضرت کیا کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو پکڑ بھی لیں۔ آپ نے کار سرکار میں مداخلت دی ہے، جب حکومت یہ چاہتی کہ بھی یہی پھیلے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو اس کو کار سرکار میں مداخلت کیا کر کے فوراً جناب جیل کی زیارت کروائیں گے۔ سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟
اب اسی طرح کر کے جس طرح قوت مدافعہ کے کمزور ہونے پر جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ہاں جی، بندہ تباہ ہو جاتا ہے، بندہ غسل کے پھٹے پہ چلا جاتا ہے، اسی طرح کر کے کوئی امت جو ہے یا کوئی معاشرہ جو ہے، کوئی قوم جو ہے، وہ ان کاموں میں پڑ جائے اور ان میں علو بقیہ نہ ہوں، ہاں جی، ان کو نیکی کا راہ دکھانے والے، برائی سے منع کرنے والے، فساد سے روکنے والے نہ رہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کا انجام اور نتیجہ یہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا۔ رب تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ اگلا جو مضمون ہے نا، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندھے ہونے کا، ان کے حق پرست نہ ہونے کا، حق کے انکار کرنے کا، حق کے دشمن بننے کا، حق کے خلاف رات دن باتیں کرنے کا سبب جو اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے، قسم خدا کی، وہ میں آپ کے سامنے آج پھر سے رکھنا چاہتا ہوں دوبارہ پھر، تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ کیا کون سی شے ہے ایسی جو بندے کو دین کا دشمن بنا دیتی ہے، یار، جو حق کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، یہ اطراف جو ہے نا، اطراف ناز و نعم کو بھی کہتے ہیں، مال و دولت کو بھی کہتے ہیں، پیسے کو بھی کہتے ہیں، سونے چاندی کو بھی کہتے ہیں۔ اطراف جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ ترقی کو کہتے ہیں، جیسے کل میں نے ترجمہ کیا تھا اترفو کا، کہ ترقی دیے گئے وہ لوگ ہیں جی، یہ ترقی کو کہتے ہیں، ناز و نعم ترقی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہوں نے، ان ظالموں نے پیروی کی ما اترفو فیہ، جو ترقی دی گئی تھی انہیں اسی ترقی کے پیچھے چل پڑے، بس اس ترقی یعنی مال و دولت جو ہے، ناز و نعم والی زندگی جو ہے، اس زندگی نے ان کو تعیش پسندی میں، اس زندگی نے ان کو الحاکم التکاثر کا مزداق بنا دیا، اس زندگی نے ان کو پھر دین کا دشمن بنا دیا، اسی ترقی نے ان کو دین کا دشمن بنایا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ باتیں جو میں اب آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، یہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ بہت انتہائی خطرناک باتیں ہیں، میں نے کل سے سنی ہے، سچی بات ہے، رات کو بس آنکھ لگی ہے میری 10-15 منٹ، اس کے بعد پھر میں جاگ گیا ہوں، پھر مجھے نیند نہیں آئی ساری رات۔ ابھی بھی اتنی طبیعت جو ہے نا میری آگے پیچھے ہو گئی ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں، میں فون سننے لگا تو کان میں درد ہوتا ہے، اتنا میں بول رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کل ایک سید صاحب تشریف لائے، انہوں نے مجھے فائل پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دکھائی کچھ چیزیں، پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر کس حد تک لوگوں کو گستاخ بنایا جا رہا ہے، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صرف ان کی کوشش سے 400 بندے گرفتار ہوئے ہیں، جی 400 بندے گرفتار ہوئے ہیں، اور گستاخیاں کس حد کی، باقاعدہ انہوں نے اپنی تصویریں جو ہیں وہ گستاخی والی وہ فیس بک پہ، انسٹا پہ، اس طرح کی چیزوں پہ شائع کی ہوئی۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اصل میں اس سکیم کے پیچھے، اس سکیم کو چلانے والے پیچھے یہود و نصارہ ہیں، وہ نوجوانوں کا طبقہ جو عورتوں کی حیا باختہ تصویریں دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، انگریزوں کی، وہ جناب کھولتے ہیں ان کی سائڈوں کو، اس پہ جناب عورتوں کی تصویریں آئیں گی بے لباس، ہیں جی، آگے ساتھ ہی نیچے یہ آئے گا کہ جناب مزید دیکھنے کے لیے آپ اس گروپ کو جوائن کریں، وہاں سے جناب چھلانگ لگائیں اگلے گروپ میں چلے جائیں گے۔ اس طرح بڑھتے ان کا پھر ان کے ساتھ سیدھا رابطہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بے لباس تصویر شیئر کریں، بتائیں۔ انہوں نے بہن کہا یہ ایسا کون کرتا ہوگا؟ انہوں نے کہا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ماں بہن کی تصویریں بے لباس غسل خانہ میں ان کے نہاتے ہوئے آگے پیچھے وہ تصویریں جناب شیئر کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندے کو ان کی جو جماعت کا رکن بن جاتا ہے، ایک ایک بندے کو وہ 50-50 ہزار روپیہ ان کے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں، بتائیں، اور قیمتی سے قیمتی موبائل انہوں نے لے کے دیے ہوئے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک گستاخی اس حد تک کرواتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو بندہ اپنی ماں بہن کے معاملے میں بے ضمیر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کس چیز کی قدر رہی، بتائیں نا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کے یہی ہنجروال کا ایک لڑکا پکڑا ہوا ہے، ابھی پچھلے دنوں گرفتار ہوا ہے، بتائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک اپنا گندا پانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے قرآن پر بہاتے ہیں اور اس کی تصویریں اور ویڈیو بنا بنا کے چڑھاتے ہیں جناب۔
اپنی شرمگاہ پر رب تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں. یہ دیکھ نہیں سکتے یار ہم، اور سمجھ نہیں آتی ہمیں ہمارا طبقہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. سب سے زیادہ لعنت جن کو پڑھنے والی نہیں، یہ حکمرانوں کو پڑھنے والی ہے. اور تمہیں اپنا تو گستاخ جناب زمین کے 7ویں تہہ کے نیچے پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے. خدا رسول کے گستاخ، قرآن کے گستاخ ہیں. اپنی شرمگاہوں پر قرآن کی پوری پوری آیتیں لکھی ہوئی ہیں یار. اللہ تعالیٰ کا اسماء شریفہ لکھے ہوئے انہوں نے. کہاں ہے ہمارا معاشرہ یار؟ کہاں ہیں یہ سارے ہمارے جو اپنے آپ کو جناب بدماش بنے پھرتے ہیں، ڈون بنے پھرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات ہو جائے تو لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے ان کو؟ سارا کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوتا ہے یار. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. اتنی بے ادبی، اتنی گستاخی. اور پھر جناب ان کی آگے کیٹیگریاں ہیں، جناب آپ اتنے لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کرو گے تو آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا. پھر ان میں کوئی گرفتار ہو جائے، پھر اس کو قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں اس کی. ان کے مقدمات لڑنے والا، ان کے کیس لڑنے والا قادیانی ہے یہاں پاکستان کے اندر. اور جتنے گستاخوں کو پکڑا جاتا ہے، ایک کوٹ پکڑتی ہے، دوسری چھوڑ دیتی ہے ان کو. ابھی 40 کے قریب لگ بھگ گستاخ جو ہیں سندھ کے لوگوں کو کراچی کے اس نے چھوڑ دیا ہے. اقبال نام کا کھوڑو ہے کوئی خبیث، اس نے چھوڑا ہے ان کو. تو بتائیں بھائی یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آخر ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں یار؟ 400 بندہ پاکستان میں پکڑا گیا ہے، اس کے علاوہ کہتے ہیں ہزاروں ہیں جو ابھی تک جناب گرفت میں نہیں آ رہا ہے. اور کوئی باہر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ایسا ہے جی آپ کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ یار، گاؤں دیہاتوں کے لوگ، لڑکے جن کے جناب میں اس کی اصل وجہ جو ہے نا وہ اسے قرار دیتا ہوں کہ تعلیم جیسی پائیں گے ویسا اثر ہوگا. اگر ان کو پڑھانے والوں نے سمجھایا ہوتا کہ بیٹا حلال کھانا تم نے، حرام نہیں کھانا، تو بتائیں کبھی اس بات کی طرف جاتے یہ لوگ؟ خدا رسول کی گستاخی کر کے جو بندہ روٹی کھائے، اپنی ماں بہن کی تصویریں شیئر کر کے روٹی کھائے بندہ، تو لعنت نہیں ہے ایسی روٹی پر بھی یار؟ بتائیں کیا زندگی پائی ہے اس دلیل نے؟ یہ ہمارا عمومی معاشرہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں. جس کو بھی دیکھو ماں بہن بیٹی کو بٹھا کے جناب ولاگ کر رہا ہے، اپنی بہن کو شامل کیا ہوا ہے، ماں کو شامل کیا ہوا ہے، بیٹی کو شامل کیا ہوا ہے. اور ان سے بھی بڑے غیرت سے خالی جو ہیں وہ بے غیرت لوگ ان کے والدین ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب فلانی طرف سے گفٹ آ رہے ہیں، فلانی طرف سے گفٹ آ رہے ہیں. لعنت پڑے، یہی کچھ ہے سارا رہ گیا دنیا میں کہ پیسے کی خاطر خدا رسول کے دشمن بن جاؤ، پیسے کی خاطر قرآن کے گستاخ بن جاؤ تم. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں وہ تربیت تھی ہماری، کہاں آج ہم آ گرے ہیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اماں نے بھیجا تھا. آپ مکہ میں رہتے تھے. امام شافعی رضی اللہ عنہ، آپ کی اماں وہی رہتی تھی. ابا آپ کے فوت ہو گئے تھے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے بھی پہلے. یتیمی کی زندگی پائی تھی. ماں نے جناب بیوگی کی زندگی گزاری تھی. اپنے بیٹے کو خود لے کے آئی مدینہ منورہ میں، امام مالک رضی اللہ عنہ کی درسگاہ میں بٹھایا کہ میرے بیٹے کو حضور کی حدیث پڑھائیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کے جب وہاں سے روانہ ہونے لگے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بتایا کہ آج شافعی جو ہیں یہاں سے روانہ ہونے لگے ہیں. پورے اہل مدینہ نے اتنے تحفے دیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اونٹوں کی قطار بند گئی. اونٹوں کی قطار بند گئی کہ آج جو ہے نا ایک بچہ حضور کی حدیث پڑھ کے یہاں سے روانہ ہو رہا ہے. جب اطلاع پہنچتی ہے مکہ مکرمہ میں تو آپ کی اماں اور آپ کی ماسی اور پورا شہر باہر آیا استقبال کرنے کے لیے کہ آج ایک بچہ یتیم جو ہے نا وہ پڑھنے گیا تھا حضور کی حدیث، وہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے. دیکھا تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیکھا، اماں جو ہے بوڑھی تھی، ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہیں سے جناب چھلانگ لگائی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کود کر کے اپنی اماں کے پاس گئے. دیکھا تو اماں ناراض لگ رہی ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اماں یہ اہل مدینہ نے مجھے تحفے دیے ہیں، حضور کی حدیث پڑھ کے آ رہا تھا میں، اہل مدینہ نے تحفے دیے ہیں، یہ ساری قطار جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ساری وہی ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حضور کی حدیث پڑھنے بھیجا تھا، یہ جمع کرنے تھوڑا بھیجا تھا، یہ کیوں لایا تو میرے گھر؟ اب کوئی ماں ہوتی آج کل کی تو اس نے تو خوشی سے نہال ہو جانا تھا.
لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ امام شافعی کی ماں تھی، انہوں نے کہا بیٹا تو یتیم گیا تھا پڑھنے کے لیے، جتنا کچھ بھی لایا ہے سارا یتیموں کو دے۔ انہوں نے کہا میں کیسے دوں، کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا یہی اعلان کر دے پورے مکے میں، جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے وہ یہاں سے آ کے آٹا لے جائے، جس کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں وہ یہاں سے آ کے کپڑے لے جائے، جس کو پیسوں کی حاجت ہے وہ پیسے لے جائے۔ چند درہم جو ہیں ماں نے اجازت دی کہ بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لو، باقی سارے کا سارا وہیں تقسیم کر کے امام شافعی رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بتائیں کیا یہ تربیت تھی ہماری؟ اور کہاں جہاں آ گرے ہیں یار، قسم خدا کی ہم بات جو نہ کہنے جوگی ہے نہ سننے جوگی ہے، کہ اس طرح کے گستاخ پیدا ہو گئے۔ کہاں پیدا ہو گئے؟ مسلمانوں کے گھروں میں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کسی کا نام جنید ہے تو کسی کا نام جناب آفتاب ہے، تو کسی کا نام کچھ ہے تو کسی کا نام کچھ ہے۔ بتائیں مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں یہ؟ ان کے والدین کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ والدین نے جناب لگایا اس طرح کہ بیٹا بس پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مرد کی ہلاکت کے ذمہ دار اس کی بیوی اور اس کے والدین ہوں گے۔ ہلاکت، اس کو برباد کرنے میں ان کا ہاتھ ہوگا۔ وجہ کیا بیان کی حضور نے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ہوگا نہیں کچھ، اتنا نہیں ہوگا، لیکن وہ ماں باپ بھی کہیں گے لا لا لا، بیوی بھی کہے گی اور لاتا نہیں تو، لاتا نہیں تو، رات دن تانے مارے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں بالآخر وہ بندہ جو حلال کما رہا تھا، حلال کا راستہ چھوڑ کے حرام کے راستے کو اختیار کرے گا۔ کس کے لیے؟ صرف ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، یہ راضی ہو جائیں بس، دنیا بن جائے، آخرت خراب ہوتی ہے خراب ہو جائے۔ بتائیں آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ قسم خدا کی بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا صرف بات سننے لائق ہوتا ہے، اماں کی طرف سے یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور بیٹا تو کچھ کر لے، اور تو کچھ کر لے، فلانا دیکھ کیسے کر گیا، فلانا دیکھ کیسے کر، فلانا پیسے کیسے جمع کر گیا۔ تو بعد میں کیا کرتے ہیں بچے؟ پھر بعد میں بچے انہی کے ہاتھ چڑھتے ہیں، جو بڑے بڑے گستاخ ہیں، جو بڑے بڑے کمینے لوگ ہیں، انہی کے ہاتھ چڑھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آیت مبارکہ، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، فرمایا کہ اور انہوں نے پیروی کی ہیں جی ظالموں نے، ما اترفوا فیہ، جو ترقی نے دی گئی تھی اسی ترقی کے پیچھے پڑ گئے، بس جی بس، پیسہ ہو پیسہ ہو پیسہ ہو، اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے مجرم لوگ تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما کان ربک لیہلک القری، یار پوری کائنات میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ اسی مذہب کے ماننے والے اسی مذہب کی کتاب و دینی اسی پر جناب گندگی پھینک رہے ہوں اپنی؟ بتائیں یار، اس سے بڑھ کر لعنت کیا ہو گئی یار؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم، فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ کسی بھی بستی کو، کسی بھی علاقے کو، کسی شہر کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، مصلحون، اس حال میں کہ وہاں مصلح لوگ رہتے ہوں۔ کون رہتے ہوں؟ مصلح ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والے مصلح ہیں، صالح نہیں ہیں۔ صالح ہوتا ہے وہ نیک ہو خود، مصلح وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو خود کہے میں حرام نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا، میں بڑا چنگا بندہ ہوں، وہ نہیں، وہ عذاب نہیں روکتا، بلکہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو زیادہ عذاب دیجیے تاکہ ان کی چیخیں نکلیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، عذاب کو روکنے والے مصلح ہیں۔ کون ہیں؟ مصلح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہ ان میں اولو بقیہ تھوڑے لوگ تھے جو لوگوں کو روکتے تھے، بس وہ روک نہیں پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، باقیوں پر عذاب آ گیا۔ یہاں یہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کسی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، گناہ ہو رہے ہیں، ہلاک کب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے ہاں مصلح نہ رہیں، ان کے ہاں مصلح نہ رہیں، ان کی اصلاح کرنے والے نہ رہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح کرنے والا بندہ جو ہے نا کتنا اہم ہے اس امت کے اندر یار، جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اصلاح کرنے والا بندہ جو ہے وہ اگر خود کسی گناہ میں ملوث ہے، یہ مسئلہ ذرا غور کے ساتھ سن لیں، 2-3 منٹ میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ اصلاح کرنے والا بندہ، مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ہے جو نیکی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ ہم لوگ تانا دیتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو نیکی، تم گناہ کرو اکیلا۔ نہیں، وہ نیکی بھی کر رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ کر کے بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، گناہ کر کے بھی رب کا دروازہ نہیں بھولا، اسے امید ہے کہ یار میرا رب بخشے گا مجھے۔
اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ نیکی چھوڑ دو تو ہم گناہ کرتے رہو، یہ مزید بندہ جو ہے وہ گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، بندہ گناہوں پر ابھار رہا ہے لوگوں کو۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مطلب ہے مصلح ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی نے، انہوں نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جب تک میں خود مکمل طور پر صالح نہ بن جاؤں تو مصلح بھی نہ بنوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، جب تک تم کوشش کرتے رہو صالح بننے کی، مصلح بھی بنے رہو تم، یعنی لوگوں کی بھی اصلاح کرتے رہو، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود مصلح کو بھی صالح بنا دے گا۔ ہیں جی، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم، تیرا رب جو ہے وہ کسی بھی بستی کو، کسی شہر کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، واہلھا مسلمون، ہاں اس کے رہنے والے مصلح ہوں، تو اس میں مصلح لوگ موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بھی تباہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔